بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہے کہ شیطانی وسوسوں کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا ان گندے خیالات اور شیطانی وسوسوں کے اوپر بھی ایک انسان کو یا بندہ مومن کو گناہ ملتا ہے کہ گناہ نہیں ملتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر اختیاری وسوسہ آنا ذہن کے اندر، دماغ کے اندر، اور اس وسوسے کو، اس برے خیالات کو انسان کا برا سمجھنا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث طیبہ صحیح مسلم کی، اس کا نمبر ہے 132، وہ اس کے اوپر بطور شاہد ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام کی ایک جماعت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی۔ انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اپنے دلوں میں ایسی باتیں محسوس کرتے ہیں کہ ان باتوں کو ببانگ دہل بیان کرنا، ان باتوں کا چرچا کرنا، ہم اس چیز کو بہت بڑا گناہ اور بہت ہی غلط کام سمجھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، اے میرے صحابہ، کیا تم نے اپنے دلوں کے اندر ایسا محسوس کر لیا ہے کہ اس وسوسے کو جو تمہارے ذہن کے اندر آیا، اس کو تم نے برا یا بہت ہی غلط کام یہ تم نے محسوس کر لیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، نعم یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو احساسات ہیں، ہمارے جو جذبات ہیں، وہ ایسے ہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجدہ جاں فضا اپنے صحابہ کو سنایا، فرمایا، اے میرے صحابہ، یہی تو صریح ایمان ہے۔ اب محدثین اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آقا کا یہ فرمانا کہ یہ صریح ایمان ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا ان وسوسوں کے متعلق کلام نہ کرنا، ان وسوسوں کو اپنی زبان کے اوپر نہ لانا اور انہیں برا سمجھنا، برا خیال کرنا، رسول اللہ نے اس کو صریح ایمان کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔ اب وسوسہ کہتے کسی ہیں؟ وسوسہ کہتے ہیں برے خیالات کو، برے شکوک و شبہات کو، جسے شیطان ایک بندہ مومن کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اور اس کی آگے مزید دو قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی قسم جو بغیر اختیار کے انسان کے دل میں خود بخود کوئی برا خیال پیدا ہو جائے، جس میں آدمی کا ذاتی ارادہ شامل نہ ہو، تو ایسا وسوسہ تمام شریعتوں کے اندر اس وسوسے کے اوپر کوئی بھی گرفت نہیں ہے، کوئی بھی پکڑ نہیں ہے۔ اور دوسری جو قسم وسوسے کی ہے کہ اپنے اختیار کے ساتھ، اپنے ذاتی ارادے کے ساتھ دل میں برائی کا تصور پیدا کرنا، اور یہ وسوسہ ہماری شریعت یعنی شریعت محمدیہ کے اندر یہ اس وقت تک قابل معافی ہے کہ جب تک اس وسوسے والا اپنے زبانی اظہار کے ذریعے یا جسمانی عمل کے ذریعے اس وسوسے کو عملی جامہ نہیں پہنا دیتا، اس وقت تک شریعت محمدیہ اس بندے سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے کندھوں کے اوپر دو فرشتے بیٹھے ہیں لکھنے والے کرامن کاتبین، ان کو ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ برائی کرنے کا ارادہ کر لے تو اسے اس وقت تک نہ لکھو اس کے نامہ اعمال کے اندر کہ جب تک وہ بندہ اس برائی کو سر انجام نہیں دے لیتا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، اگر وہ بندہ اس گناہ کا، اس برائی کا ارتکاب کر لے تو اس کے نامہ اعمال کے اندر صرف ایک ہی گناہ کی تم نے فرشتوں انٹری کرنی ہے۔ لیکن دوسری صورت کیا ہے؟ اگر میرا خوف اس کے اوپر غالب آ جائے، میرے ڈر کی وجہ سے وہ بندہ مومن اس گناہ کو چھوڑ دے، تو بطور تحفہ اس کے لیے ایک نیکی کا تم نے اس کے نامہ اعمال کے اندر اندراج کرنا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، اگر میرا بندہ وہ نیکی کرنے کا ارادہ کرے، کوئی بھی نیک کام کرنے کا، لیکن وہ نیک کام کر نہ سکے، تو پھر بھی تم نے اس کے لیے ایک عدد نیکی اس کے نامہ اعمال کے اندر درج کر دینی ہے۔ اور فرمایا اگر وہ نیکی کرنے کا ارادہ کرے اور نیکی کر بھی لے تو 10 سے لے کے 700 گنا تک میرا کرم ہے، جتنا جس کو عطا کروں، تو 10 سے لے کے 700 گنا تک جو نیکیاں ہیں اس کے نامہ اعمال کے اندر فرشتوں تم نے درج کر لینی ہے۔ اسی طرح اب اس کا علاج کیا ہے؟ شریعت نے ہماری
اس کے بارے میں کیا رہنمائی کی ہے کہ ہم ان وسوسوں کا علاج کس طرح کریں۔ اب سب سے پہلا علاج جو فقہا فرماتے ہیں کہ وہم اور وسوسوں کا علاج یہی ہے کہ ان وسوسوں کی طرف بالکل بھی توجہ نہ دی جائے، اور ان وسوسوں کو دور کرنے کے لیے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ یا ایک اور دوسری دعا جو منقول ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اس کو بکثرت پڑھا جائے۔ کیوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف آیت نمبر 200 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، محبوب اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آ جائے تو آپ نے کیا کرنی ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے۔ إِنَّهُ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ خوب سننے والا بھی ہے، خوب جاننے والا بھی ہے۔ حدیث طیبہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث طیبہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وسوسوں کے متعلق شکایت کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ یہ جو شیطانی خیالات ہیں شیطانی، یہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تم سے کہتے ہیں من خلق کذا، کہ اس طرح اس چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ وسوسہ اور شکوک و شبہات کو بڑھاتے بڑھاتے جب یہاں تک پہنچ جائے کہ تمہارے ذہن کے اندر یہ خیال آنے لگ جائے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فاستعیذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے اور باز آ جانا ہے ایسے خیالات، ایسے وسوسوں کے متعلق سوچنے سے۔ لہذا جب کوئی برا وسوسہ یا برا خیال ذہن کے اندر جاگوزی ہو تو ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ مذکورہ کلمات کا یعنی تعوذ کا یا جو منقول دعا میں نے آپ کو بتائی اس کا کثرت سے ذکر کرے، اور دوسری حساب سے وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھے، کیونکہ مصروف نہ رہنا، جب ایک بندہ مومن وہ ہر وقت کام سے فارغ رہے گا تو اس کا جو ذہن ہے وہ شیطانی وسوسوں کی، برے خیالات کی، شکوک و شبہات کی ماجگاہ بن جائے گا، اور ہر وقت شیطان اس کی سوچوں کے اوپر اپنا تصرف کرتا رہے گا۔ تو کسی بھی نئے کام کے اندر یا معاش کے اندر یا دینی دنیاوی جس میں فائدے ہوں ان کاموں کے اندر ایک بندہ مومن کو اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے تاکہ شیطانی جو خیالات ہیں وسوسے ان سے نجات حاصل کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔